بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال تعالى في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقال تعالى في مقام آخر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ قرآن مجید کی آیات کے مختلف مقامات سے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام قرآن میں کیا ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے اسلام کے درخشندہ ستارے تھے۔ سارے صحابہ ہادی مہدی سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا، اور سارے صحابہ قطعی طور پر جنتی ہیں۔ سارے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایسے جوہر اور کمالات موجود ہیں جو بعد میں آنے والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ لیکن یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام آپس میں مرتبے کے لحاظ سے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کسی کا مرتبہ بہت اونچا ہے، کسی کا کچھ کم ہے، درجہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ سارے صحابہ کا مقام ایک جیسا تو نہیں ہے۔ جیسے ستارے سارے روشن ہیں، ستارے سارے روشن ہیں، لیکن کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جو خلافت ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر وہ صفات پائی جاتی تھیں جو ایک صحیح خلیفہ میں ہونی چاہیے۔ خلافت کے اہل بہت سارے لوگ تھے، صرف ایک دو آدمی نہیں تھے۔ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر، طلحہ، سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے لوگ خلافت کے اہل تھے۔ اور اللہ تعالی نے آیت استخلاف اور آیت تمکین کے اندر جہاں نبوت کی خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، خوشخبری سنائی ہے، وہاں ان خلفاء کی اہلیت کو بھی بیان کیا ہے کہ خلیفہ کون بنے گا، اس میں کیا صلاحیت ہوگی، اس کو بھی بیان فرمایا۔
جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ حج کی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، زمین میں انہیں خلیفہ بنا دیں، حکومت دے دیں انہیں، تو وہ نماز قائم کریں گے۔ آپ کہیں گے بھئی نماز تو ہم بھی قائم کرتے ہیں، ہماری نمازوں کا تو ہمیں پتہ ہے ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا کبھی سیرت کی کتابیں اٹھا کر صحابہ کی نمازوں کا حال آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نمازیں کیسی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا، وہ نکلتا نہیں تھا، صحابہ نے مشورہ کیا جب یہ نماز پڑھیں گے پھر نکالیں گے۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھی، انہوں نے تیر کھینچا۔ اندازہ کریں پاؤں پہ کانٹا بھی لگے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نماز کی حالت میں انہوں نے ان کا تیر کھینچا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ایسا انہماک تھا، یہ صحابہ کی نمازیں تھیں۔ تو وہ نماز کو قائم کریں گے، جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے ویسی نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں تو حکومت ملی تو نماز ختم۔ اور زکوٰۃ دیں، اگر ان کو اللہ مال دے دے تو اس کی زکوٰۃ دیں۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔ اچھائی کا حکم وہی کرے گا جو پہلے خود اچھا ہو، برائی سے وہی منع کرے گا جو پہلے خود برائی سے رکتا ہو۔ یہ آیت صحابہ مہاجرین کے بارے میں آئی ہے۔ آیات کا سیاق و سباق جو بتا رہا ہے، پچھلی آیات کو دیکھنے سے یہ مہاجرین کے بارے میں آئی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا تھا یہ مہاجرین سے کیا تھا، دوسرے صحابہ سے نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے چاروں خلیفے مہاجر ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے۔ یہاں یہ بات بھی اختصار سے عرض کر دوں، اس تفصیل کا یہ موقع تو نہیں ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جو خلیفہ بنے وہ بھی صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، حضور علیہ السلام کے صالح ہیں۔ حضرت معاویہ کی بہن حضور علیہ السلام کی اہلیہ ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضور کے صالح ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، تربیت فرمائی، کاتب وحی بنایا، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ ہمارے اکابر کا یہی موقف ہے، صحابی رسول ضرور ہیں، جنتی ہیں، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، عادل خلیفہ ہیں، لیکن وہ جو خلافت راشدہ جس کا قرآن نے وعدہ کیا کہ وہ خلیفے آئیں گے اور جن کی خلافت نبوت کی خلافت ہے اور جن کی خلافت نبی کے دور کا عکس اور نمونہ ہے، پیغمبر کے زمانے کا پرتو ہے، جسے خلافت راشدہ موعودہ کہا جاتا ہے، وہ چار حضرات پر بند ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہی کی خلافت راشدہ ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ آپ نے بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ تو وہ 30 سال بھی انہی کے دور پہ پورے ہوتے ہیں۔ 30 سال جو آپ نے بیان فرمائے سالوں کے لحاظ سے، قصر کا لحاظ نہیں کیا۔ 2 سال صدیق اکبر خلیفہ بنے، فاروق اعظم 10 سال، حضرت عثمان 12 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ 5.5 سال، 29.5 سال بنتے ہیں تقریباً۔ تو قصر کا لحاظ کیے بغیر آپ نے سالوں میں فرمایا کتنے سال ہوگی؟ 30 سال ہوگی خلافت۔
اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے 6 مہینے کے لیے، دستبردار ہو گئے، انہوں نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی، ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ تو حضرت حسن کا جو دور ہے وہ خلافت کی تکمیل ہے، تتمہ ہے، مستقل خلیفہ تو وہ رہے نہیں ہیں، انہوں نے خلافت چھوڑ دی۔ جس طرح نبوت ایک دائمی منصب ہے، نبی کے بعد نبی کی خلافت بھی دائمی منصب ہے، اور اسی لیے آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تو اتارنی نہیں ہے۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو آخر وقت تک خلیفہ رہے۔ تو بات سمجھ آئی، اور اہل سنت والجماعت کا موقف سمجھ آیا۔ خلافت راشدہ ان 4 پر بند ہے، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ۔ بہرحال یہ 4 حضرات خلیفہ بنے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو جانشین بنایا پیغمبر کا۔ یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں بنا دیا کہ بس ایسے بات ہوئی چلو جی ابو بکر کو بنا دو، یہ اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ اصحاب پیغمبر نے مشورہ کیا، شورا نے فیصلہ کیا، اور وہ صلاحیتیں دیکھیں جو صلاحیتیں آیت استخلاف اور آیت تمکین میں بیان کی گئی ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم جو آیت استخلاف ہے اس میں، اور آیت تمکین میں جو صلاحیتیں بیان کی گئیں ان کو دیکھا گیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھا گیا، آپ کے عمل کو دیکھا گیا، اس سے جو اشارات، کنایات اور ایماءات سامنے آئے اس کی روشنی میں صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ اسے اللہ نے خلیفہ بنایا، حضور علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں اسے اپنے مصلی کا وارث بنایا، تمام صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں ادا کی۔ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو صحابہ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا ہو، ایک آدمی بھی نہیں ہے جس نے بیعت نہ کی ہو، سب نے متفقہ طور پر تسلیم کیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا صلاحیت تھی، وہ کیا بات تھی جس بات کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنا لیے گئے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جماعت میں وہ واحد شخص ہیں جس کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عام لوگ اس بات سے بے خبر ہیں، صدیق کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ علماء تفسیر نے جہاں آیات کی تفسیر بیان کی اور آیات کا شان نزول اور اسباب نزول بیان کیا، وہاں ایسے 20 واقعات ہمیں ملتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی شان کو واضح کرتے ہیں۔ چند آیتیں مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تعلق تھا، بچپن سے دوستی تھی، اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ عمر میں اپنے آقا سے 2 سال چھوٹے تھے۔ لڑکپن اکٹھے، جوانی اکٹھے، شباب، پھر تو ساری زندگی اکٹھے۔ نبوت کا اعلان کیا تو ساتھ، ہجرت فرمائی تو ساتھ، مدینہ کو مسکن بنایا ابو بکر ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ آئے فتح مکہ والے دن ابو بکر ساتھ، آخری حج فرمایا صدیق ساتھ، واپس تشریف لے گئے ابو بکر صدیق ساتھ، حضور علیہ السلام نے زندگی مدینے میں گزاری صدیق ساتھ، آپ کا انتقال ہوا صدیق ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کے تشریف لے جانے کے 2.25 سال بعد۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی 63 سال میں عمر مبارک دنیاوی لحاظ سے پوری ہوئی، 63 سال میں آپ نے انتقال فرمایا، ابو بکر صدیق نے بھی 63 سال میں انتقال کیا۔ عجیب اتفاق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا، سوموار کا دن تھا، ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو سوموار کا دن تھا۔
پھر پیغمبر کے حجرے میں اللہ نے وہ رفاقت عطا فرمائی، آج تک روزے میں آقا کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، قیامت کو اٹھیں گے تو آپ نے فرمایا میں اٹھوں گا، میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم اٹھے گا تو ابو بکر عمر ساتھ ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے جس مٹی سے مجھے بنایا، جہاں سے میرا خمیر اٹھایا تخلیق کے وقت، وہیں سے ابو بکر کا خمیر اٹھایا۔ اور ایک اور فرمان میں حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو میرا ایسا ساتھی ہے، زندگی کا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی ہے، غار کا ساتھی ہے، مزار کا ساتھی ہے، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ یعنی اللہ نے ایسی رفاقت فرمائی، تو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ رازدار نبوت تھا صدیق، ہمراز نبوت تھا، اور واقف اسرار نبوت تھا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر معلوم کر لیتا تھا کہ آقا کی منشا کیا ہے۔ اگر اس پر بات کروں تو وقت ساتھ نہیں دے گا۔ 20 واقعات ایسے ہیں کہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے، ظاہری حالات سے ان کو اصل بات سمجھ نہ آئی، لیکن ابو بکر صدیق نے وہی بات کہی جو اپنے آقا کی منشا اور مرضی تھی۔ چہرے کو دیکھ کر محسوس کرتے تھے کہ میرے آقا کی منشا اور مرضی کیا ہے۔ بہرحال بچپن کے ساتھی تھے، سفر کے ساتھی تھے، تجارت بھی اکٹھے کرتے تھے، باہر بھی آنا جانا رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق کا جو بعثت سے پہلے سے پیغمبر کے ساتھ تعلق اور دوستانہ تھا، ایک دن کا واقعہ علماء نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 20 سال اور ابو بکر صدیق کی عمر تھی 18 سال، وہ 2 سال چھوٹے تھے نا، 18 سال۔ سفر میں تشریف لے گئے، عموماً شام کی طرف سفر ہوتے تھے، تشریف لے گئے، راستے میں ایک بیری کا درخت تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑی دیر جہاں آرام کرتا ہوں ٹھہرتا ہوں۔ آپ تشریف فرما ہوئے، سامنے بستی میں ایک راہب رہتا تھا، غالباً یہ وہی بحیرہ راہب ہے، اس کا تذکرہ کئی دفعہ کر چکا ہوں، بحیرہ یا بحیرہ۔ صدیق اکبر نے سوچا اس عالم جہاں رہتا ہے اس کی ملاقات کرنی چاہیے، آپ وہاں تشریف لے گئے تو راہب سے ملاقات کی، عالم کو ملے۔ اس عالم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ راہب نے پوچھا، کہا مکہ سے آئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ شام۔ کس کام کے لیے؟ تجارت کی غرض سے۔ یہ آدمی کون ہے جو بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ کہا یہ میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے راہبر ہیں۔ اس وقت تو اسلام آیا نہیں تھا، پہلے کی بات ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی ابھی۔ اس نے کہا اچھا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، یہ عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب یہ بات سن کر صدیق اکبر سے کہتا ہے ابو بکر میں تجھے ایک بات بتاؤں، عیسیٰ ابن مریم کے بعد آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، میں دیکھتا رہتا ہوں، قافلے بھی آتے ہیں، مسافر بھی آتے ہیں، ٹھہرتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، اس درخت کے نیچے عیسیٰ ابن مریم کے بعد آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ میری کتابوں میں لکھا ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے گا وہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا دوست اللہ کا سچا پیغمبر ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ ہی کہا تجھے یہ دوستی مبارک ہو، تجھے یہ دوستی مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے ایسے شخص کا دوست بنایا جو اللہ کا محبوب پیغمبر ہے۔ اور صدیق اکبر فرماتے ہیں اسی کا نتیجہ نکلا کہ جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے آپ کی تصدیق اور آپ کا کلمہ میں نے پڑھا، اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ تو علماء نے لکھا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احقاف کی، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو عمر مبارک تھی 40 سال اور صدیق اکبر کی عمر مبارک تھی 2 سال کم، 2 سال کم۔
تو جب وہ 2 سال پوری ہوئی تو یہ صدیق اکبر نے کہا، دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ بڑی بڑی نعمتیں تو نے عطا کی، پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تو نے مجھے اپنے حبیب کا دوست بنا دیا، تو نے مجھے اپنے پیغمبر کا ساتھی بنا دیا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام لانے کے بعد جس طرح سب سے پہلے تائید ابو بکر نے کی ہے، سب سے پہلے تصدیق اس نے کی ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے، سب سے پہلے پیغمبر کے حکم پر اپنا مال بھی ابو بکر نے قربان کیا ہے، اور جتنا اسلام پر اس شخص نے قربان کیا کسی نے قربان نہیں کیا۔ تو قرآن نے تعریف کی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، پہلے انہوں نے مال خرچ کیا، پہلے جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، یہ تمام صحابہ میں اونچے درجے والے لوگ ہیں۔ علماء نے لکھا یہ آیت بھی صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چادر ایک اوڑھی ہوئی تھی اور سینے سے وہ چادر تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا اور عرض کیا، اللہ کے حبیب یہ ابو بکر کی چادر سینے سے کیوں ادھڑی ہوئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ابو بکر سے نہیں پوچھا کہ چادر کیوں پھٹی ہوئی ہے، تو وہ بتا بھائی تیری چادر کیوں پھٹی ہوئی ہے۔ دیکھیں دوستی ہو تو ایسی ہو، یاری ہو تو ایسی ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو۔ جو ہی جبرائیل نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل تجھے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلا کلمہ اسی نے پڑھا، پہلی تائید اس نے کی، پہلی تصدیق اس نے کی، جب بھی مجھے مال کی ضرورت ہوئی مال اس نے خرچ کیا۔ اور میں تجھے یہ بتا دوں کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں کے مال خرچ کرنے کو قرآن بیان کر رہا ہے، ابو بکر وہ شخص ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے ساری دولت میرے نام پہ لٹا دی ہے، ساری دولت میرے نام پہ لٹا دی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ روایات کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھرانے اور مال کو اپنا مال سمجھتے تھے، اور صبح شام جاتے تھے ابو بکر کے گھر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میری شادی سے پہلے حضور علیہ السلام صبح بھی ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، شام کو بھی تشریف لاتے تھے۔ پیغمبر کو صدیق کے بچوں پر، صدیق کے گھرانوں پر، حتیٰ کہ نبی کو صدیق اکبر کے غلاموں پر بھی اعتماد تھا، اتنا اعتماد کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے اپنے ہیں۔ ہجرت والی رات جب آپ تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا صدیق نے کھولا تو آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہی تھی، ہجرت والی رات، ابو بکر سارے لوگوں کو ہٹا دو، میں نے تیرے ساتھ ایک خاص راز کی بات کرنی ہے، راز کی بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرا غلام ہے، میرے گھر کے اپنے بچے ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے سارے اپنے گھر والے ہیں، آپ نے وہ ساری بات ان کے سامنے بیان فرما دی کہ آج اللہ کا حکم ہے کہ میں محمد مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ کہا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں جو 4 مہینے سے اونٹنیوں کو کی کر کے پتے کھلا کھلا کر تیار کر رہا ہوں اور سامان جمع کیا ہوا ہے، میں تو منتظر ہوں آپ کے حکم کا۔ آپ نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی، سارے لوگوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی، ابو بکر کو جانے کی اجازت نہیں دی، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق، جس اللہ نے، جس خدا نے میرا فیصلہ کیا اس نے تیرا فیصلہ بھی ساتھ کیا ہے۔ 11ویں امام نے تفسیر حسن عسکری میں یہ بات لکھی، وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، آج اللہ کا حکم ہے کہ ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا کر لے جاؤ۔ فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَاعَدَكَ وَوَازَرَكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِن رُّفَقَائِكَ، آج اگر صدیق تیرا دست و بازو بنتا ہے اور تیرا ساتھ دیتا ہے، پھر میرا وعدہ ہے میرا پیغمبر، جس طرح یہ تیرا غار کا ساتھی بنے گا میں ابو بکر کو تیرا جنت کا بھی ساتھی بناؤں گا۔ اور اللہ نے ایسا ساتھی بنایا، دنیا میں بھی، غار میں بھی۔
ابو بکر کی شان میں قرآن کی کوئی آیت نہ آتی نا، ایک یہی آیت ہی کافی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اس آیت پر غور کریں نا، ثانی اثنین، ثانی کا معنی ہے دوسرا، اول پہلا ثانی، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، اول پہلا ثانی. تو پتہ ہے آپ کو ثانی کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور پہلا کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے اول اپنے پیغمبر کا ذکر فرماتے، پھر ثانی کا ذکر کرتے، ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ نے اس آیت میں پہلے ابو بکر ثانی کا ذکر کیا. ثانی اثنین کیسی بات ہے؟ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرا نبی تو پہلا ہے ہی ہے، اس کو تو ساری دنیا مانتی ہے، کون نہیں مانے گا؟ میرے محبوب کو تو ساری دنیا مانے گی، وہ تو اول ہے، اس کا تو تذکرہ ہوگا ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی بد نصیب ایسا ہے جو ثانی کو نہ مانے. میں خدا قرآن میں پہلے ثانی کا ذکر کروں، بات ہی ثانی سے شروع کی. ثانی اثنین، دوسرا دو میں سے، یعنی ثانی ابو بکر کا نام پہلے لیا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. ایسا ساتھی بنا غار کا، ایسا ساتھی بنا، مثال بن گئی ہے دنیا میں. مثال یہ محاورہ ہے، استعارہ ہے، یار غار. اور فلانا فلانے کا یار غار ہے، کہتے ہیں نا فلانا فلانے کا یار غار ہے. یہ مثال ابو بکر سے قائم ہوئی ہے. یعنی یہ کہا کہ اگر کسی کو کسی سے محبت کی انتہا درجے کی محبت ہو اور کوئی سچا عاشق ہو، صحیح وفادار ہو، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا غار میں ابو بکر اپنے نبی کا وفادار تھا. اس سے بڑھ کر وفا اور یاری کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کائنات میں کوئی مثال نہیں. اسی سے مثال چلی، یار غار. اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا. یہاں قرآن نے ابو بکر کو نبی کا صاحب کہا کر، نبی کا صاحب کہہ کر قرآن نے اور خود خلاق عالم نے صدیق اکبر کی صحابیت پر مہر لگائی ہے. اذ یقول لصاحبہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدیق کی صحابیت پر اللہ نے خود مہر لگائی ہے کہ میرا صدیق میرے نبی کا ساتھی ہے، صحابی ہے. اس لیے علامہ شامی نے لکھا ہے، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے. اسی کو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. میں نے کہا کوئی آیت ہی نہ آتی نا، ابو بکر کی شان کی یہی ایک آیت ہی کافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صدیق نے کتنا مال خرچ کیا. بہت سارے غلاموں کو خریدا، آزاد کیا. زلیرہ کو خریدا جس کی ابو جہل نے آنکھیں نکال دیں، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آنکھوں میں رکھا، آنکھیں نکال دیں. اس کو ابو بکر نے خریدا، آزاد کر دیا. ابو فقیہ کو خریدا، آزاد کر دیا. بلال حبشی کو بھی اسی نے خریدا. امیہ ظلم کر رہا تھا، صدیق کا گزر ہوا، دیکھا مظلوم آدمی ہے، کبھی پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کبھی کوڑے مارتا ہے، کبھی بلال کے منہ میں انگارے ڈالتا ہے، بڑا ظالم ہے امیہ. کہا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا ابو بکر تو اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا، کیا کرو گے اسے؟ فرمایا بس مجھے یہی غلام چاہیے. اس نے کہا بلال کے بدلے میں غلام بھی لوں گا اور پیسے بھی اور لوں گا. آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں غلام بھی دوں گا، پیسے بھی دوں گا. مانگ کیا مانگتا؟ حیران ہو گیا وہ، یہ حبشی کالا بلال ہے، کیا کرے گا اس کو؟ مقصد یہ تھا کہ یہ بیچارہ جو ایمان لے آیا ہے اس کی جان خلاصی تو ہو کم از کم، یہ جو مار کھا رہا ہے. غلام اور بتیرے ہیں، کوئی کافر غلام جو ابھی ایمان نہیں لایا وہ اس کو دے دیں گے. جو اس نے مانگا حضرت نے پورا کیا اور اسے خرید کر آزاد کر دیا. صدیق اکبر کے جو والد تھے نا، ان کا نام ہے عثمان ابو قحافہ. بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، پہلے ایمان نہیں لائے تھے. پہلے کی بات ہے، شروع کی. جب ابو بکر یہ غریبوں کو، غلاموں کو، باندیوں کو
محتاجوں کو یہ خرید کر آزاد کرتے تھے نا. تو والد نے کہا بیٹا یہ جو غلام خریدتا ہے پیسے بھی لگاتا ہے تو کم از کم کوئی تکڑا جوان تو خرید جو کل کام تو آئے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی لاغر ہے، ان کو جو تو خرید کر رہا ہے پیسے ضائع کر رہا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ایسا جوان ہو، صحت مند آدمی ہو، تکڑا کڑیل آدمی ہو، کل مشکل وقت میں کام دے، تیری خدمت کرے، تیرے اختیار میں ہے، پیسہ ضائع تو نہ کر. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا ابا جی میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کچھ اور سوچ کر کہہ رہے ہیں اور میں کسی اور نظریے سے خرید رہا ہوں. اب بات ظاہر تو نہیں کرنی تھی اس لیے کہ اس وقت تک والد صاحب ایمان نہیں لائے تھے. کہا ابا جی یہ میں کسی اور کام کے لیے خرید رہا ہوں. وہ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ابا جی اگر ان کے فائدے کا آپ کو پتہ چل جائے نا آپ ساری دولت مجھے اٹھا کر دے دیں کہ بیٹا ان سے بھی کوئی اور خرید لو، کسی اور کو بھی خرید کر آزاد کر دو. میں کسی اور نظریے سے ان کو خرید رہا ہوں، میں جنت کما رہا ہوں، آپ دنیا کی بات کرتے ہیں. جب آپ نے بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا، بتایا مختلف لوگوں کو بتایا میں نے بلال خریدا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میں نے بلال کو خریدا. سنتے تھے آپ کہ میرے بلال پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کوڑے برس رہے ہیں، سخت گرمی کی لو میں، گرم موسم میں، شدت کی گرمی میں امیہ بلال کو ریت پہ لٹا دیتا ہے، سینے پر پتھر رکھتا ہے اور مارتا ہے. جب تھک جاتا ہے تو کس دوسرے کا نمبر آتا ہے، تیسرے کا نمبر آتا ہے، وہ تھک جاتا ہے تو چوتھے کا نمبر آتا ہے. اور بلال ہے کہ زبان سے احد احد کہتا ہے، احد احد کہتا ہے. تو آپ بھی بڑے پریشان تھے، دعا گو تھے. جب صدیق نے جا کر بتایا یا رسول اللہ میں نے تو آج بلال کو خرید لیا ہے، آپ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا ابو بکر بلال کے پیسے مجھ سے لے لو اور میرا بلال مجھے دے دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صدیق کا ایمان دیکھیں، سوچ دیکھیں. عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم پر سب کچھ قربان ہے، میرا مال آپ کا مال ہے، اگر بلال کو میں نے خریدا ہے وہ میرا غلام نہیں ہے، آپ کا غلام ہے. لیکن یا رسول اللہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے بلال کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا، وہ میرا غلام بھی نہیں رہا. آپ نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر جس طرح تو غریبوں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں انت عتیق من النار. ابو بکر تو نے بلال کو امیہ کے ظلم سے آزاد کرایا، اللہ نے تیری گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو جب آپ نے بلال کو خریدا کسی نے کہا، مشرکین نے کہا پتہ ہے اس نے بلال کو کیوں خریدا ہے؟ اصل میں بلال کے ابو بکر پر احسانات تھے. بات سنیں ان کی. بلال نے کوئی احسان کیا تھا ابو بکر پر، ابو بکر احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا تھا، اس لیے بلال کو خرید کر وہ اپنا احسان اتارا ہے، پورا کیا ہے، اس لیے خریدا ہے. یہ بات مشہور ہو گئی کفار میں، مشرکین میں، کہ ابو بکر نے اپنے احسان اتارنے کے لیے بلال کو خریدا ہے. جب یہ بات پھیلی تھوڑا وقت گزرا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیتیں لے کر تشریف لے آئے. قرآن کی آیتیں لے کر آئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر پر الزام لگانے والوں، ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں تھا. کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اس پر بلال کا احسان تھا اور اس نے بدلہ اتارنے کے لیے اسے خرید کر آزاد کیا ہے؟ میں خدا گواہی دے رہا ہوں وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ اس نے بدلہ اتارا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ابو بکر نے بلال کو خرید کر اس لیے آزاد کیا کہ رب اعلی خوش ہو جائے. اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے. یہ آیت صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی آیت کے الفاظ دیکھیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں لیکن وہ جو الفاظ کی روح ہے
وہ نہیں پیش کر سکتا. بات موٹی سمجھا رہا ہوں. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. ابو بکر نے بلال کو اس لیے نہیں خریدا کہ بلال کا اس پر کوئی احسان تھا اور احسان اتارنے کے لیے اس نے اسے خرید کر آزاد کر دیا. کوئی احسان نہیں تھا میرے ابو بکر پر کسی صدیق کا، بلکہ صدیق وہ ہے کہ ساری دنیا پر پیغمبر کے احسانات ہیں اور پیغمبر پر صدیق کے احسانات ہیں. ساری دنیا کا محسن امام الانبیاء اور امام الانبیاء کا محسن ابو بکر باصفا. اس کے بارے میں کہتے ہو کہ اس پر بلال کا احسان ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. یا اللہ پھر اس نے کیوں خریدا بلال کو؟ ابو بکر نے بلال کو کیوں آزاد کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. وہ رب اعلی کی رضا ڈھونڈ رہا تھا، وہ رب اعلی کو خوش کر رہا تھا، وہ رب اعلی کو راضی کر رہا تھا. یا اللہ اتنا بڑا جو کام کیا ہے ابو بکر نے کہ بلال کو خریدا، پھر اسے آزاد کیا اور تیری رضا ڈھونڈ رہا تھا، تجھے خوش کر رہا تھا. مولا یہ تو بتا دے کہ تو ابو بکر پر پھر خوش ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ فرماتے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. دنیا قیامت تک پڑھتی رہے گی میرا قرآن. میں گواہی دے رہا ہوں ابو بکر مجھ سے راضی ہے، میں اس سے راضی ہوں. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان. سیدنا صدیق اکبر نے جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال دیا، مشہور واقعہ سن چکے ہیں آپ. صدیق گھر کا سارا سامان جائیداد لے آیا، اس کی قیمت لگائی گئی 4000 درہم بنتی تھی. سارا مال اس نے دیا. کسی نے آدھا مال دیا، کوئی جھولی بھر کے لے آیا، کوئی کھجوریں اٹھا کے لے آیا، کوئی درہم دینار، جس کے پاس جو تھا لایا. اس کے پاس جو کچھ تھا یہ سب لے آیا. پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، خدا اور مصطفیٰ کا نام کافی ہے، سب کچھ لے آیا ہوں. اور دوسرا اس دن جو میں نے واقعہ پہلے عرض کیا کہ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابو بکر آج چادر پھٹی ہوئی ہے، سینے سے چادر ادھڑی ہوئی ہے، خیریت تو ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل تجھے پتا ہونا چاہیے ابو بکر نے فتح مکہ سے پہلے ساری جائیداد میرے نام پہ لٹا دی ہے، میرے اشارہ ابرو پر سب کچھ قربان کیا اس نے. جب آپ نے یہ بات بتائی تو جبرائیل علیہ السلام پیغام لائے. اللہ کے حبیب ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ خود سلام دے رہے ہیں. جسے اللہ خود سلام دے، ابو بکر کو اللہ سلام دے رہے ہیں. اور جملہ آگے والا سننے والا ہے، یہ صدیق کی خصوصیت ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو سلام دے رہے ہیں اور اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے محبوب اپنے صدیق سے پوچھ لو کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. خدا جس سے پوچھے تو راضی ہے یا نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جب یہ پیغام پہنچایا نا صدیق کو، صدیق تجھے اللہ سلام فرما رہے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں میری خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے رو کر کہا یا اللہ تو مالک الملک ہے، تیری شان تو سب سے اعلیٰ ہے، تو قادر مطلق ہے، تو علام الغیوب ہے، تو ستار العجوب ہے، تو کائنات کا خالق مالک رازق ہے. ہم تیرے بندے محتاج غلام ہیں، تو مجھ سے راضی ہے، میں کیسے راضی نہیں ہوں؟ اور اسی کو تو کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے صحابہ کو نبی کی معیت و رفاقت کے ساتھ جنت میں وہ نعمتیں عطا کرے گا کہ صحابہ زبان سے کہیں گے یا اللہ ہم راضی ہیں. یہ تو دنیا میں راضی تھے تو وہاں کیسے راضی نہیں ہیں؟ دنیا میں راضی تھے وہاں کیسے راضی نہیں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہر ایک کی شان الگ ہے پر ابو بکر ہے. امام الانبیاء کے جانثاروں کی جماعت پر حمیت ناز کرتی ہے، شرافت ناز کرتی ہے. یہی صدیق اکبر ہیں جو یار غار کہلائے، اسی کی ذات اقدس پہ صداقت ناز کرتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی عالم ہوگا، کوئی فاضل ہوگا، کوئی زاہد ہوگا، کوئی نمازی ہوگا، کوئی راکع ہوگا، کوئی ساجد ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کسی کو
نیکی سے پتہ نہیں محبت ہے کس درجے کی، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا بھائی. ہمیں نماز سے محبت ہے کتنی، کوئی پتہ نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا. ہمیں دین سے محبت ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. صدیق کو جو دین سے محبت ہے اس کی گواہی خلاق عالم قرآن میں دے رہے ہیں. سورۃ اللیل آخری پارے میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ وہ شخص ہے جس نے سب کچھ اللہ کے نام پر دیا، پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہمیشہ سچائی اور نیکیوں کی تصدیق کرتا رہا ہمیشہ. اسی لیے تو اسے صدیق کہتے ہیں. یہ ساتھی بھی ہے، دوست بھی ہے، سچا بھی ہے، سچائی کی تصدیق کرنے والا بھی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے نیکیوں کو آسان کریں گے. اور وہ جو دوسری آیت وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، ایک سچائی کا پیغام لایا، ایک نے اس کی تصدیق کی. سچائی کا پیغام لے آنے والا امام الانبیاء اور تصدیق کرنے والا صدیق باسوا. اور کمال کی بات یہ ہے، شیعہ علماء اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں آئی ہے. سچائی کا پیغام لانے والا امام الانبیاء، آسمان سے احکام لانے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سچے نبی کی سچی باتوں کی تصدیق کرنے والا صدیق باصفا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ وہ شخص جس کی عبادت، جس کے زہد و تقوی پر قرآن نے کئی بار مہر لگائی. امن ہوا قانت آناء اللیل، یہ آیت بھی صدیق اکبر کے حق میں آئی ہے. ساری رات جو عبادت میں گزر جاتی تھی، ساری رات. صحابہ ایک دن جمع ہوئے کہ صدیق کی اہلیہ سے کسی طریقے سے پوچھوا کے بھیجیں، پتہ کریں اس کی باہر کی زندگی، اس کی جو جلوت ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کی خلوت کیسی ہے، رات کو کیا کرتا ہے. اہل خانہ نے بتایا رات کو آتا ہے، بہت کم سوتا ہے، ساری رات مصلے پر کھڑا رہتا ہے، ساری رات مصلے پر کھڑا رہتا ہے. اور جب عبادت سے فارغ ہوتا ہے، صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ابو بکر گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک آہ نکالتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے. اس آہ میں اتنی تاثیر ہے، لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی کمرے کی جو کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی چھت ہے، یہ چھت بھی پھٹ جائے گی. ایک جملہ نکالتا ہے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. ساری رات مصلے پہ گزارنے کے بعد عرض کرتا ہے مولا ابو بکر سے ابھی تک نہ تیری عبادت کا حق ادا ہوا ہے، نہ تیری معرفت کا حق ادا ہوا ہے. یہ ہے امن ہوا قانت آناء اللیل کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ حضرات اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ اپنے نبی کی خود تربیت کرتا ہے. اللہ اپنے حبیب کی خود، کبھی کوئی بات ایسے کوئی بھول چوک ہونے لگی تو اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی اور اصلاح کی. میرے حبیب یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے. اس کی کئی مثالیں ہیں. حضور علیہ السلام تشریف فرمائیں، چند سرداروں کو بلایا، ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں. بڑے بڑے سردار مشرک کافر آئے ہوئے، آپ ان سے بات فرما رہے ہیں. اتنے میں ایک طرف سے آپ کا ایک نابینا صحابی آیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب تشریف لائے، انہوں نے آ کر خدمت میں آ کر کوئی بات کرنا چاہی تو آپ علیہ السلام نے اسے ناپسند فرمایا کہ اس کو دیکھو یہ کیسے موقع پر آ گیا اللہ کا بندہ، میں ان سرداروں سے بات چیت کر رہا ہوں. اسے خیال نہیں آیا، اس موقع پر اسے نہیں آنا چاہیے تھا، بیٹھ جاتا، بعد میں میرے ساتھ بات کر لیتا. مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو بہت فائدہ ہوگا، اس کی وجہ سے اور لوگ بھی ایمان لائیں گے. دعوت چل رہی تھی، یہ آیا. نابینا صحابی کے آنے کو آپ نے ذرا ناپسند فرمایا، یہ موقع صحیح نہیں ہے. اتنی سی بات تھی اور اللہ نے فوراً تنبیہ اتاری. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. میرے پیغمبر آپ جو ناگواری کر رہے ہیں اس نابینے صحابی کے آنے پر اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں سرداروں سے بات کر رہا ہوں، میں خدا تجھے یہ بتا دوں کہ ان کافروں جیسے سینکڑوں نہیں، سرداروں جیسے ہزاروں نہیں،
ان جیسے لاکھوں مشرک بھی اکٹھے ہو جائیں اس مخلص صحابی کے جوتے کا مقابلہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو وہ مشرک ہیں، ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. ساری دنیا کافروں کی اکٹھی ہو جائے تو مسلمان کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو مخلص آدمی، آپ کا وفادار جانثار ہے. یعنی یہ تنبیہ فرما دی اور اصلاح کر دی. جب قرآن میں نے نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا جس طرح اللہ نے اپنی پیغمبر کی تربیت فرمائی، صدیق کی بھی اللہ ایسے تربیت کرتا رہا. اب مثال سنیں، آپ کو معلوم ہوگا منافقوں نے، دشمنوں نے، یہودیوں نے ایک سازش بنائی، موقع کی تلاش میں پیغمبر پر حملہ کیا، اور حملہ بھی گھنونا کیا کہ ہم جیسا آدمی بھی جسے برداشت نہ کر سکے. وہ تو پھر پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیمات. آپ ایک سفر میں تھے، غزوے میں. عادت مبارک یہ تھی جب بھی کسی سفر میں جاتے تھے تو اپنی ایک اہلیہ کو ساتھ لے جاتے تھے. اس دن سفر کے موقع پر جانے کا نمبر آیا عائشہ صدیقہ کا، ساتھ لے گئے. واپس تشریف لا رہے ہیں. اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنی مستلق. راستے میں ٹھہرے، صبح سویرے منہ اندھیرے قافلے کو روانگی کا حکم دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ ایک اونٹ کے ہودج میں کجاوے میں سوار تھی. صبح کے ٹائم باہر تشریف لے گئیں قضاء حاجت کے لیے. وہاں گئیں تو گلے میں ایک ہار تھا کہ گلے کا ہار گر گیا، ٹوٹ گیا، گم ہو گیا. تلاش کرنے لگیں وہ ہار. تھوڑی تاخیر ہو گئی. اتنے میں حضور علیہ السلام نے قافلے کی روانگی کا حکم دے دیا اور صحابہ نے وہ حضرت عائشہ والا کجاوا اٹھا کر اونٹ پہ رکھا، قافلے کو چلتا کیا. یہ سمجھا کہ کجاوے کے اندر پردہ جو بنا ہوا ہے تو سیدہ عائشہ اندر آرام کر رہی ہیں. اور خود عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری شادی کو تھوڑا عرصہ ہوا تھا اور میں نوعمر لڑکی تھی، دبلا پتلا ہلکا میرا جسم تھا. وہ کجاوا اٹھایا تو محسوس نہیں ہوا کہ اندر آدمی ہے یا نہیں ہے. قافلہ چل پڑا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، ایک صحابی پیچھے چھوڑتے تھے، کسی کا کوئی سامان نہ رہ جائے، کوئی چیز گری پڑی تو پیچھے لے آئے گا. اس دن ایک صحابی کو مقرر کیا، اس کا نام ہے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ. وہ پیچھے رہ گئے، ایک اونٹ اور وہ خود پیچھے. یہ پہنچے. منافقوں کو جب پتہ چلا ان کے ہاتھ موقع آیا. حضرت عائشہ واپس آئیں. بڑا لمبا واقعہ ہے. دیکھا قافلہ چلا گیا، سمجھداری سے کام لیا، چادر اوڑھ کے بیٹھ گئیں. اتنے میں وہ صفوان سامنے آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پردے کے احکامات نئے نئے آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، میں نے اسے دیکھا ہوا تھا. میں پہچان گئی کہ حضور علیہ السلام نے اسے پیچھے چھوڑا ہے. اس نے آ کر اللہ اکبر آواز لگائی، اونٹ بٹھایا. میں اس کے اونٹ پہ سوار ہو گئی، پردہ اوپر ڈالا. اس نے اونٹ کی رسی پکڑی. خدا کی قسم نہ اس نے مجھے دیکھا نہ میں اسے دیکھا، نہ اس نے میرے ساتھ بات کی نہ میں نے اس سے کوئی بات کی. اور سواری پکڑی، مدینے میں لے آئے. آپ علیہ السلام جب پہلے تشریف لے گئے، کجاوا اتارا، دیکھا تو عائشہ نہیں ہے. بات پھیل گئی، عائشہ کہاں ہے؟ پیچھے رہ گئی. کچھ وقت کے بعد صفوان کے ساتھ آئی. جب آئی تو دشمنوں کے ہاتھ موقع آیا. ان خبیثوں نے پیغمبر کے حرم پر الزام لگا دیا، ایک طوفان کھڑا کیا. دیکھیں جی عائشہ تو اکیلی آئی ہے صفوان کے ساتھ، اکیلی آئی. آپ بے حد پریشان ہوئے. اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں. کئی دن گزر گئے روتے روتے. اللہ اکبر کبیرہ. عائشہ اپنی جگہ پریشان، ان کی اماں اپنی جگہ پریشان، ابو بکر اپنی جگہ پریشان، خود امام الانبیاء اپنی جگہ پریشان. مشورے کر رہے ہیں صحابہ سے. ایک سے پوچھتے ہیں بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تم نے کیسا پایا اسے؟ ابو بکر اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو بیٹی ہے، میں صفائی دوں گا تو آپ کہیں گے بیٹی کی تعریف کر رہے ہو. عمر تو بتا. یہ تو بڑا عجیب آدمی تھا، ایک کھری کھری باتیں کرتا تھا نا، شروع سے عادت مبارک ایسی تھی. کہا یا رسول اللہ اے عائشہ نال شادی تسا آپ کی تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا کس نے کرائی یہ شادی؟ کہا اللہ نے. فرمایا پھر اللہ اتنا بھولا ہے کہ نبی پاک ہے اور بسترے والی ناپاک ہے؟ واہ عمر تیری کیا بات ہے. اور ایک جملہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ تو بہتان عظیم ہے. خدا نبی کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، گھر والی کیسے ناپاک دیتا ہے؟ بریرہ کو بلاؤ. یہ باندھی تھی گھر کی، پیغمبر کی. بریرہ کام کاج کرتی تھی. بریرہ سے پوچھو یہ گھر میں رہتی ہے، اس کو پتا ہوگا عائشہ کے. بریرہ تو بتا میری عائشہ کو کیسے پایا؟ اس نے تو بڑی عجیب بات. اس نے کہا یا رسول اللہ عائشہ ایسی باتیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دشمنوں کا سب یہ پھیلایا ہوا پراپگنڈا ہے.
ایک سازش ہے. عائشہ 9 عمر لڑکی ہے، 9 سال کی ہوئی آپ کے حرم میں آ گئی، اتنی بھولی ہے، تجربہ ہی نہیں ہے اس کو. آٹا گوندتی ہے نا عائشہ، آٹا گوند کے رکھ دیتی ہے، خود سو جاتی ہے، بکریاں آتی ہیں آٹا کھا کے چلی جاتی ہیں. جب نیند سے اٹھتی ہے عائشہ تو تلاش کرتی رہتی ہے میرا آٹا کدھر چلا گیا ہے. جو اتنی بھولی ہو اس کو اتنی گندی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، جو اتنی سادی ہو. یعنی صفائی دی بریرہ نے. بہرحال اللہ کو یہ منظور ہوا. عجیب بات تھی کہ اللہ نے نبی کی شان اور بلند کرنی تھی، اور بلند کرنی تھی. اب حضور علیہ السلام مشورے لے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. عائشہ نے اجازت لی اور اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی، مصلی بچھایا اور سپریم کورٹ کے ساتھ رابطہ قائم کیا نا. جب اسباب جواب دے جائے تو دروازہ تو پھر، اور وہ ساتھ نہ دے تو پھر تو کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ ساتھ دے تو پھر دنیا والے کچھ کر سکتے ہیں؟ پھر تو اللہ ہی اللہ ہے نا. اگر رختو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اب عائشہ اسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، مولا اگر اکتو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری. مولا تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں. دنیا میں تیرے بعد ہے تو تیرا حبیب پیغمبر، وہ بھی جب پریشان ہے تو میں کہاں جاؤں؟ تو ہی ہے یا اللہ، تو ہی ہے. اب دل میں تسلیاں تو آ رہی ہیں. عائشہ پریشان نہ ہو، میں تیری ایسی صفائی دلاؤں گا، تیری شان ایسی بلند کروں گا کہ ایسی شان کسی کی بلند نہیں ہوگی. میں تیری شان میں قرآن اتاروں گا، قیامت تک دنیا پڑھے گی، تیری شان بلند ہوتی رہے گی. حضرت عائشہ فرماتی مجھے بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اب توجہ کریں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے، یہ ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. جب حضرت عائشہ پر یہ دشمنوں نے الزام لگایا اور اس کا پراپگنڈا سے اچھالا تو دشمن کے پراپگنڈے میں کچھ مسلمان بھی آ گئے. پتہ نہیں چلتا نا آدمی کو. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہو سکتا ہے آخر عائشہ اکیلی جو آئی ہے، کیا پتہ ہے. کچھ مسلمان بھی اندر آ گئے. جو مسلمان اس پراپگنڈے سے متاثر ہو کر یہ کہنے لگے ان میں ایک شخص کا نام ہے مستح. ایک آدمی کا نام کیا ہے؟ مستح. یہ غریب آدمی تھا، ابو بکر صدیق کا رشتہ دار تھا. صدیق اکبر غریبوں کی ویسے خدمت کرتے تھے تو اسے بھی پیسے دیتے رہتے تھے کہ چلو غریب آدمی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور غریب بھی ہے، اس کی خدمت کرتے تھے. جب یہ پراپگنڈا پھیلا، بات پھیلی تو مستح کے منہ سے یہ باتیں نکل گئیں کہ آخر عائشہ اکیلی جو آئی ہے، لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یار کوئی بات تو آخر ہوگی. جب یہ بات ابو بکر صدیق نے سنی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا. بیٹی ہے آخر، بیٹی سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی ہے؟ مجھے تو بھئی زیادہ تجربہ نہیں ہے، یہ بڑے لوگ بیٹھے یہی بتاتے ہیں. نام کے لحاظ سے بیٹے پیارے ہوتے ہیں، حقیقت میں بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور بیٹیوں کا دکھ ناقابل برداشت ہوتا ہے. جب مستح کی یہ بات ابو بکر کے کان میں پڑی اسے بڑا دکھ ہوا. کہا اچھا یہ مستح ایک تو قریبی ہمارا اور دوسرا میں اس کی خدمت کروں، میں اس کی خدمت کروں، اس پر احسان کروں، اس کا تعاون کروں، اور یہ بھی میری بیٹی پر الزام لگائے. قسم کھائی خدا کی قسم آج کے بعد مستح کو میں ابو بکر ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ میں اسے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا. اب توجہ کریں، میں نے جو بات عرض کی ہے کہ جس طرح اللہ اپنے نبی کی تربیت کرتا رہا، ابو بکر صدیق کو نبی کا چونکہ خلیفہ بننا تھا، اللہ صدیق کی بھی تربیت کرتا رہا. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں اتاری جو سورہ نور میں ہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. یہ فضیلت والے، یہ مال والے لوگ، یہ طاقت قدرت والے یہ قسمیں نہ کھائیں کہ ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے، رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے، مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق یہ غریب بھی ہے مستح اور یہ رشتہ دار بھی ہے تمہارا، اگر اس سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاملہ میں خود حل کروں گا. آپ کو چاہیے آپ اسے معاف کر دیں. کیا آپ نہیں پسند کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے تو تم بھی کسی کو معاف کیا کرو. اور زمین والوں پر تم رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. اور اگر کسی پر منت لگاؤ
کسی پر احسان لگاؤ تو پھر احسان جتلایا نہ کرو. اور میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے اور میں اس کو فلاں چیز دیتا ہوں اور میں نے یوں نیکی کر نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ سے. اور پھر منت بھی احسان بھی نہ جتلا. لا تبطلوا صدقاتکم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اور احسان کرنے والوں اپنے صدقوں کو منت سے اور احسان سے اور اذیت سے اور ان پر احسان جتلانے سے کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو. یہ جو کسی کو دیتے ہو نا 4 پیسے اور پھر کہتے ہو میں نے بڑا احسان کیا ہے، سب کچھ ضائع کر دیا تم نے، سب کچھ ضائع کر دیا. تو بندے کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہو یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہو؟ ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، کسی کو کھانا کھلا دیا تو پھر کہا اور میں اس کو کھلاتا رہا، میں اس کو پہناتا رہا. یار تو پہناتا رہا، پتہ نہیں اللہ تجھے کس وجہ سے دے رہا ہے. کو پتہ ہے بھائی ہمیں اللہ پتہ نہیں کس وجہ سے دے رہا ہے، ہمارا تو کمال ہے کوئی نہیں. تو صدیق اکبر کی تربیت فرمائی، میرے نبی کا ساتھی تو بڑا عظیم ہے صدیق، لیکن یہ قسم نہ کھا کہ میں مستہ کو کچھ نہیں دوں گا. یہ قسم نہ کھا، بلکہ ان مہاجرین کو، ان غریبوں کو دینا چاہیے. اگر مستہ سے غلطی ہو گئی وہ معاملہ میرے سے، تو اسے معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو جب یہ آیت صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، صدیق اکبر نے سن کر کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. صدیق اکبر نے حضرت مستہ کا وظیفہ دگنا کر دیا، دگنا کر دیا. یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ آیت جو تمام صحابہ کے اور خصوصاً والسابقون الاولون کی شان کو اجاگر کر رہی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. سبقت کرنے والے کس چیز میں سبقت کر گئے بھائی؟ دوڑنے میں، روٹی کھانے میں، دکانیں بنانے میں، پیسے جمع کرنے میں، سیر سپاٹا کرنے میں. کس چیز میں آگے نکل گئے؟ کس چیز میں آگے نکل گئے؟ ایمان میں سبقت لے گئے، ایمان میں سبقت لے گئے، اعمال صالحہ میں سبقت لے گئے، اخلاص میں سبقت لے گئے. وہ مہاجرین ہیں، اس کے بعد انصار ہیں. انصار سے مہاجرین کا درجہ اونچا ہے. سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے ان کا درجہ بلند ہے. اور فتح مکہ سے پہلے جو حدیبیہ میں 1400 تھے ان کا مقام اونچا ہے. پھر 1400 میں سے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے 313 یا 17 ان کی شان اونچی ہے. پھر 313 میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشرہ مبشرہ جن کو پیغمبر نے ایک محفل میں بیٹھ کر نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، وہ 10 صحابی ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ 10 عاشرہ مبشرہ، ان کا شان اونچا ہے، ان کا مقام بلند ہے. پھر ان 10 میں سے خلفاء راشدین جن کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے، ان کا مقام بلند ہے. سیدنا صدیق، سیدنا فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر ان چاروں میں سے یہ چاروں والسابقون الاولون کا مصداق ہیں. پھر ان چاروں میں سے 2 شہزادے، اللہ اکبر، 2 نبی کے وزیر اور 2 مشیر. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمان کے عطا کیے، 2 وزیر زمین کے عطا کیے. آسمان والا وزیر ابو بکر عمر، آسمان والا وزیر جبرائیل و میکائیل، اور زمین والا وزیر ابو بکر عمر ہے. آسمان پہ جاؤں گا تو جبرائیل ساتھ ہوگا، زمین پہ چلوں گا تو صدیق ساتھ ہوگا. آسمان پہ جبرائیل ہوگا، زمین پہ لیکن صدیق تو عرض کر رہا ہے یا اے اللہ کے حبیب، یہ آسمان والا وزیر تو جبرائیل ہے، لیکن کیسا وزیر ہے؟ معراج والی رات جو آپ تشریف لے گئے یہ تو رک گیا، آگے تو نہیں گیا. رک گیا یا نہیں رک گیا؟ سدرۃ المنتہا پہ. یہ کیسا رفیق ہے؟ مکے سے لے گیا مدینے سے لے گیا بیت الحم سے لے گیا بیت المقدس سے لے گیا آسمانوں پر، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا. جب آقا آگے جانے لگے جبرائیل رک گیا. یہ کیسا رفیق ہے بھائی؟
کہا جبرائیل آگے، کہا یا رسول اللہ آگے تو میرے پر جلتے ہیں، میری طاقت ختم، میری حد ختم، میں تو نہیں جا سکتا۔ صدیق کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب یہ جبرائیل تھا جو رک گیا، اگر میں ہوتا جل جاتا، پیچھے نہ ہٹتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ساری دنیا کے فرشتے جمع ہو جائیں اور فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل بھی آ جائے تو ابو بکر کے مقام کا مقابلہ نہیں ہے، جبرائیل بھی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کرتا، اتنے مقام کا شخص ہے۔ لوگ متقی ہوں گے، یہ اتقیٰ ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، مال دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو قرآن نے کہا یہ اتقیٰ ہے، سب سے بڑا متقی ہے صدیق۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ جو تقوی ہے نا، تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری، احتیاط، مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، تقوی کی تعریفیں ہیں۔ صیانت النفس عما یضرها فی الآخرہ، تقوی کی تعریفیں، گناہوں سے بچنا۔ یہ تقوی کی صفت انسانوں میں ہوتی ہے، فرشتوں میں نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ فرشتے متقی نہیں ہوتے، اس لیے کہ فرشتہ ہوتا ہے معصوم، اس سے تو گناہ ہوتا نہیں ہے۔ گناہ جب ہوتا ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تو گناہ سے بچے گا کیسے؟ جب بچے گا نہیں تو پھر متقی کیسے بنے گا؟ متقی ہوتے ہیں انسان، نیکی کی بھی صلاحیت، گناہ کی بھی صلاحیت، پھر اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ اور دنیا کے سارے لوگ گناہوں سے بچیں یہ متقی ہیں، پر ابو بکر صدیق گناہوں سے بچے کیا، اس کی اللہ خود حفاظت کر رہا ہے۔ وہ متقی ہے تو صدیق اتقیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کی بنیاد پر صدیق اکبر کو صحابۃ الرسول نے پیغمبر کا جانشین مقرر کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور صدیق میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت کے راز جانتا تھا، نبوت کے اسرار سمجھتا تھا، ہمراز تھا، اور رمز شناس تھا صدیق، نبی کا چہرہ پڑھ کے جانتا تھا کہ میرے آقا کی منشا کیا ہے۔ ظاہری حالات کچھ ہوتے تھے، ظاہری حالات کچھ ہوتے تھے، اندر بات کچھ اور۔ حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی ابو جندل کافروں میں کی قید میں تھا، بھاگ کے آ گیا، زخموں سے چور بیچارہ، دشمن ظلم کرتے تھے، آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے تو اپنے پاس رکھ لو۔ آپ نے فرمایا ابو جندل میں نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، جو ادھر سے آدمی آئے گا میں واپس کروں گا، میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ رو پڑا، اس نے اپنے زخم دکھائے، یا رسول اللہ میرے زخم دیکھیں، مجھ پر ظلم کر رہے ہیں کافر، میں ان کی چکی میں پس رہا ہوں، خدا را مجھے تو ٹھہرا دیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کھڑے، ہم نہیں جانے دیں گے اس کو۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، اسے واپس بھیجنا ہے، اسے واپس بھیجنا ہے۔ سارے لوگ ایک طرف رو رہے ہیں لوگ کہ ابو جندل جیسا مظلوم آدمی آیا اور حضور واپس بھیج رہے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اس نے کہا ساتھیو بات سنو، ابو جندل کو واپس جانے دو، میرے آقا صحیح فرما رہے ہیں، آج آ رہا ہے اکیلا، کل آئے گا مسلمانوں کی جماعت لے کر آئے گا۔ اور وہی ہوا۔ تو جو بات آپ سمجھتے تھے وہ صدیق سمجھتا تھا۔ اس نے کئی مسئلے حل کیے، میں آپ کو بتا چکا۔ حضور علیہ السلام کا انتقال پر ملال ہو گیا، عمر تو تلوار لے کر سامنے آیا، خبردار جس نے کہا حضور کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ صدیق آیا، اس نے کہا نہیں نہیں کیا کہتے ہو، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، آج امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں صدیق جانتا تھا، نبی کا واقف تھا، اسرار کا واقف تھا، رازوں کا واقف تھا، اور قرآن کا جو علم اللہ نے اسے دیا تھا کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور وہ منافق مر گیا، عبداللہ ابن ابش، اس کا بیٹا صحابی، وہ آیا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، عمر نے نبی کا دامن پکڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ نہ جائیں، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، یہ کافر ہے، ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تو اپنی رحمت للعالمین کی وجہ سے جا رہا ہوں، میں تو اس کے بیٹے اپنے ساتھی مخلص کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر روک رہے ہیں، صدیق اکبر نے کہا عمر آقا کو نہ روکیں، اس میں کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے۔ آپ تشریف لے گئے، پھر اللہ نے آیتیں اتار دی، میرے پیغمبر جو جنازہ پڑھایا ہے سو پڑھایا، آج کے بعد جنازہ نہیں پڑھانا۔ پھر منافقوں کے احکامات الگ ہو گئے، اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا منافقوں کا، یہ ملے جلے رہتے، پھر منافقوں کے احکامات کا کیا پتہ چلتا۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے صدیق اکبر کی پیغمبر کے ساتھ مشابہت معلوم ہوتی ہے اور کمال اطاعت معلوم ہوتی ہے اور رمز شناسی کا پتہ چلتا ہے اور وفا شعاری کا پتہ چلتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے پیغمبر کے بعد نبی کا جانشین اسے بنوایا. اسی میں وہ صلاحیت تھی کہ نبی کے بعد پوری امت کو سنبھال سکے اور اس نے سنبھالا اور ایسا سنبھالا. اللہ اکبر. صحابہ کہتے تھے صرف آقا کا چہرہ نہیں نظر آتا تھا, لگتا یہ تھا کہ وہی نبی کا زمانہ چل رہا ہے, نبوت کا دور و رأس ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہیں نعت سنو, انہیں خدمت ہی کرو. انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں ایسی انشاءاللہ. مومن کو پیارے ہیں محمد کے صحابہ, مومن کو پیارے ہیں محمد کے صحابہ, محبوب ستارے ہیں محمد کے صحابہ. کر پاک نگاہ اپنی پھر دیکھ تو خاکی کہ جنت میں سارے ہیں محمد کے صحابہ. اسلام کے غمخوار ہے دلدار صحابہ, کونین میں امت کے ہے سردار صحابہ, کونین میں امت کے ہے سردار صحابہ, رہبر ہے زمانے کے علمدار صحابہ, کونین میں امت کے ہے سردار صحابہ, کونین میں امت کے ہے سردار صحابہ. خالق نے محمد پہ قرآن اتارا, خالق نے محمد پہ قرآن اتارا, گردن کا لہو دیکھ صحابہ نے ابھارا, گردن کا لہو دیکھ صحابہ نے ابھارا. اسلام کے گلشن کو دیا خون کا پانی, اسلام کے گلشن کو دیا خون کا پانی. دیکھا ہے زمین اور فلک نے یہ نظارہ, دیکھا ہے زمین اور فلک نے یہ نظارہ, فلک نے یہ نظارہ. لٹکے ہوئے تھے دار پہ خوددار صحابہ, لٹکے ہوئے تھے دار پہ خوددار صحابہ, کونین میں امت کے ہے سردار صحابہ, رہبر ہے زمانے کے علمدار صحابہ, کونین میں امت کے ہے سردار صحابہ. آنکھیں بھی نکالی گئی کر ظلم دکھایا, آنکھیں بھی نکالی گئی کر ظلم دکھایا, تھی آگ بھڑکتے ہوئے شولوں پہ لٹایا, تھی آگ بھڑکتے ہوئے شولوں پہ لٹایا. بہنے جو لگی چربی رگ رگ سے پگھل کر, بہنے جو لگی چربی رگ رگ سے پگھل کر, محبوب کے پھر عشق میں یہ لطف اٹھایا, محبوب کے پھر عشق میں یہ لطف اٹھایا, یہ لطف اٹھایا. جل جل کے کیا کلمے کا اقرار صحابہ, جل جل کے کیا کلمے کا اقرار صحابہ, کونین میں امت کے ہے سردار صحابہ, رہبر ہے زمانے کے علمدار صحابہ, کونین میں امت کے ہے سردار صحابہ. تلواروں کے سایہ میں صحابہ تھے نمازی, تلواروں کے سایہ میں صحابہ تھے نمازی, قرآن کے قاری تھے یہ میدان کے غازی, قرآن کے قاری تھے یہ میدان کے غازی. اللہ کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلے, اللہ کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلے. ہیبت سے لرزتا تھا کفر ہار کے بازی, ہیبت سے لرزتا تھا کفر ہار کے بازی, کفر ہار کے بازی. باطل پہ چلاتے تھے یہ تلوار صحابہ, باطل پہ چلاتے تھے یہ تلوار
صحابہ، کونین میں امت کے ہیں سردار صحابہ، رہبر ہیں زمانے کے علمدار صحابہ، کونین میں امت کے ہیں سردار صحابہ، جنگل یہ پہاڑ اور دریا بھی نہ چھوڑے، جنگل یہ پہاڑ اور دریا بھی نہ چھوڑے، ظلمت کے سمندر میں بھی دوڑا دی گھوڑے، ظلمت کے سمندر میں بھی دوڑا دی گھوڑے، اللہ کے شیروں کی وہ للکار کو سن کر، اللہ کے شیروں کی وہ للکار کو سن کر، شیطان کے لشکر جو تھے میدان سے دوڑے، شیطان کے لشکر جو تھے میدان سے دوڑے، میدان سے دوڑے، کرتے گئے توحید کا پرچار صحابہ، کرتے گئے توحید کا پرچار صحابہ، کونین میں امت کے ہیں سردار صحابہ، تعریف صحابہ کی ہے قرآن میں آئی، تعریف صحابہ کی ہے قرآن میں آئی، اصحاب کے گھوڑوں کی قسم رب نے اٹھائی، اصحاب کے گھوڑوں کی قسم رب نے اٹھائی، راضی ہے خدا پر وہ خدا ان پہ راضی، قرآن کی آیت میں یہ پڑھ کر ہے سنائی، قرآن کی آیت میں یہ پڑھ کر ہے سنائی، پڑھ کر ہے سنائی، ہے خلد میں جنت کے یہ حقدار صحابہ، ہے خلد میں جنت کے یہ حقدار صحابہ، کونین میں امت کے ہیں سردار صحابہ، رہبر ہیں زمانے کے علمدار صحابہ، کونین میں امت کے ہیں سردار صحابہ، کونین میں امت کے ہیں سردار صحابہ، مدنی کے صحابہ کا میں خاکی ہوں دیوانہ، مدنی کے صحابہ کا میں خاکی ہوں دیوانہ، میدان حشر میں بھی پڑھوں گا یہ ترانہ، نہیں کوئی جہاں میں بادشاہ رب اولا جیسا، نہ تھا کوئی نہ آئے گا محمد مصطفیٰ جیسا، ابو بکر عمر عثمان جیسا کوئی نہیں خاکی، نہ ہوگا اب کوئی پیدا علی شیر خدا جیسا، مدنی کے صحابہ کا میں خاکی ہوں دیوانہ، یہ ہے تنظیم کے پھول، کہہ دو سبحان اللہ، تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان کا شاعر ہے، کہہ دو سبحان اللہ، مدنی کے صحابہ کا میں خاکی ہوں دیوانہ، میدان حشر میں بھی پڑھوں گا یہ ترانہ، میدان حشر میں بھی پڑھوں گا یہ ترانہ، نکلیں گے میرے منہ سے یہ الفاظ نرالے، نکلیں گے میرے منہ سے یہ الفاظ نرالے، پھر جھوم کے ناچیز کو دیکھے گا زمانہ، پھر جھوم کے ناچیز کو دیکھے گا زمانہ، دیکھے گا زمانہ، سن سن کے کریں گے وہ مجھے پیار صحابہ، سن سن کے کریں گے وہ مجھے پیار صحابہ، کونین میں امت کے ہیں سردار صحابہ۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأولادا صالحا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعلم الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت، لا أحصي ثناء عليك كما أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سيبا نافعا عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کا علم نصیب فرما، حدیث کا فہم نصیب فرما، علم بعمل عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اعمال صالحہ کا ذوق و شوق نصیب فرما. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت و اطاعت و اتباع نصیب فرما، صحابۃ الرسول کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، طریق مستوی پر چلنے والا بنا. اے اللہ کفر و شرک سے بچا، نفاق سے بچا، بدعات و رسومات و خرافات و سیئات سے بچا، گمراہی اور ضلالت سے بچا. اے اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، دین کی محنت کو قبول فرما، اس میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے منصوبے بنانے والوں کو خائب و خاسر بنا. اے اللہ دین دنیا کی عزت عطا فرما، کامیابی نصیب فرما، سرخروئی عطا فرما. مولا ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا. دنیا میں جو چیزیں ضرورت ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس گرمی کو ختم فرما اور باران رحمت نصیب فرما، رحمت والی بارش عطا فرما. مولا برکت والی بارش عطا فرما، ایسی بارش جس سے سارا ملک ہمارا خوشحال ہو جائے، سارا ملک پاکستان خوشحال بنا، امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا مرکز اور قلعہ بنا. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو خصوصی حفاظت فرما. یہودی اور اسرائیل بڑی سازشیں کر رہے ہیں. اے اللہ یہودیوں کی سازشوں کو ناکام بنا، انہیں خائب و خاسر فرما. یہود و نصارہ کے شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خاص حفاظت فرما. اے اللہ خاص حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خلفشار کو دور فرما کر تمام مسلمانوں کو اتحاد کی قوت نصیب فرما. اے اللہ عالم اسلام کی جتنے مسلمان ہیں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، سب کی مدد فرما، سب کی دستگیری فرما، مظلوموں کی داد رسی فرما، ظالم کو ظلم سمیت کیفر کردار تک پہنچا. اے اللہ کفار اور اہل کفار کو مغلوب فرما، اہل کفر کو مغلوب فرما، اہل اسلام کو اے اللہ غلبہ عطا فرما. اسلام کا بول بالا بنا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما. ہدایت کی ہوائیں چلا، علم کا نور عطا فرما. اے اللہ توحید کی معرفت نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ سب کی قبروں پر رحمت کی بارش نازل فرما. تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرما، ان کا آنا مل بیٹھنا قبول فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ جب تک ہماری زندگی مفید ہو. جب ہماری زندگی مفید نہ ہو پھر تو ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا کر اور ایمان والی موت عطا کر. تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مرضا کو شفا دے، تمام موتا کی مغفرت فرما. درد مندوں حاجتوں مشکلات میں گرے ہوئے انسانوں کی اے اللہ تو مشکل کشائی فرما، دستگیری فرما. مولا تو ہی ہمارا مالک و خالق و رازق ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے، تو دافع البلا ہے. اے اللہ ہر مصیبت کو دور فرما، ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دعا کو اپنی کلام پاک کی برکت سے قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ